अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में जो गवाह पेश किया, वो गवाह कौन था और उन्होंने किन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। दूसरी जानिब आज इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की, आईएमएफ दफ्तर के बाहर जो एहतजाज हो रहा है उसके बारे में क्या कहा। गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर क्या कहा। और एक और केस, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कचहरी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी का इमरान खान के खिलाफ हर्जाना केस आज ख़त्म हो गया। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे और शुरू करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस, इस पे आज समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो अदालत के सामने पेश किया और बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के जो वकलात थे उन्होंने अलकादर ट्रस्ट, अलकादर यूनिवर्सिटी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ जाहिद हनीफ फराज जिरहा मुकम्मल कर ली। अब उनका जो बयान रिकॉर्ड कराया गया, जो कलमबंद किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए गए जिसका फ़ायदा इमरान खान को पहुंच सकता है, लेकिन अगर हक पर मबनी फैसला हो। उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया वो आपके साथ शेयर करते हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी के जो सीएफओ है वो कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं है। अलकादर ट्रस्ट मुलाजमीन की हायरिंग और फायरिंग में दोनों का, यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी का कोई अमल दखल नहीं है। साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये दुरुस्त है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के फैसलों से कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ये भी उन्होंने बताया कि अलकादर ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। ये भी उन्होंने बताया आज के ट्रस्ट की ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी के क़याम के मकसद के लिए ही थी। और ये सारे बातें कौन बता रहे हैं? ये सीएफओ अलकादर ट्रस्ट, अलकादर यूनिवर्सिटी जाहिद हनीफ साहब बता रहे। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट के तमाम असासे ट्रस्ट के ही है और ट्रस्ट के मफाद के लिए है। ट्रस्ट के असासों से ट्रस्टी का कोई फ़ायदा नहीं है और न कभी ले सकता है। ये भी दुरुस्त है कि ट्रस्टी का रिश्तेदार या मुलाजिम भी ट्रस्ट के असासों से कोई फ़ायदा नहीं ले सकता। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रस्टी ट्रस्ट की ज़मीन को मुस्तकबिल में ज़ाती इस्तेमाल में नहीं किया जा सकती। मतलब ये ज़मीन आप कभी भी, ट्रस्ट की जो ज़मीन है, अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, ये इमरान खान या बुशरा बीबी की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये ट्रस्ट की ज़मीन है। साथ वो ये भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशरी ट्रस्ट में पढ़ने वाले तलबा और फैकल्टी मेंबर्स हैं। और ये भी कि ट्रस्टी किसी भी सूरत ट्रस्ट के असासों की बेनिफिशरी नहीं है। यानी कि ट्रस्ट का जो बेनिफिट है, जो बेनिफिशरी है, जो असासे है, वो वहाँ की स्टूडेंट्स और फैकल्टी है। बानी पीटीआई या उनकी अहलिया बुशरा बीवी जो कि ट्रस्टी है, उनका इन दोनों से कहीं से भी कोई ताल्लुक नहीं है। न उनको कोई फ़ायदा या मफाद होगा, न कभी ले सकता है, न उनको ये इख्तियार है। और ये भी कहा है कि ये जो ट्रस्ट के ट्रस्टी है, वो असासों की जब बेनिफिशरी नहीं होंगे तो उनके पास ये इख्तियार भी नहीं होगा कि वो उसका कोई फ़ायदा ले सकेंगे। और ये समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। साथ ही अडियाला जेल में इमरान खान से आज सहाफ़ियों की कमरे अदालत में गुफ्तगू हुई। उसमें उन्होंने कहा कि आईएमएफ दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ है वो सही हुआ है, मगर फ़ौज मुखालिफ नारेबाज़ी का मुझे इल्म नहीं। साथ ही उन्होंने जो नाराज़गी का इज़हार किया वो ये किया कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, उनको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। और ये भी कहा है कि मुझे ख़दशा है कि वफ़ाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का जो फ़ंड है वो जारी नहीं करेगी,
3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ 17 جماعتوں کو ملے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے، یہ عمران خان کا مطالبہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ہمیں ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ حکومت کسی صورت نہیں چل سکتی، اور میرے گھر پہ ڈاکہ مارے اور کہیں کہ بھول جاؤ، یہ کیسا انصاف ہے۔ ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دیا۔ یہی ایک بیانیہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ جو ان کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو زمین بوس ہو گیا، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کا بول بالا بھی ہے، اور اس پہ حکومت بھی ملی، 2 بار حکومت ملی، میڈم سی ایم جو ہے وہ بھی آ گئی، تو یہ ووٹ کو عزت دو کا ہی معاملہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف خاندان کا ووٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور فلسطین کے مسئلے پر او آئی سی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ نے سٹینڈ لیا۔ فلسطین کے مسئلے پر ہم جنگ نہیں کر سکتے، چوری ہوئی تو نہیں، کیس کیسے چل رہا ہے، یہ القادر ٹرسٹ میں بھی ان کی بات ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ پیسہ جو تھا وہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا، 190 ملین پاؤنڈ کیس تب چلایا جا رہا ہے اگر دوسرے کسی کیس میں مجھے ضمانت ملے تو اس میں پھنسا لے۔ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے بات کی کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا، آج تک کیس نہیں چلا، اور آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہوتا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے کہ سیاسی استحکام تب ہی ہوگا جب عوام کا چوری ہونے والا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور 18 ماہ کے دوران ملک پر ریکارڈ قبضہ جو قرضہ ہے وہ چھڑایا گیا۔ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کا کانسیپٹ مکمل طور پہ تباہ کیا گیا، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون اور باقی ادارے ملے ہوئے تب ان پر اعتماد نہیں۔ صاف شفاف انتخابات کروائیں گے، جو بھی آئے مجھے منظور ہوگا، ایک قوم بن کر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ جرمنی اور جاپان بھی ایک قوم بنی تھی، اٹک جیل میں برے حالات تھے، سختی کی گئی، زمین پہ سلایا گیا، شیخ رشید پارٹی چھوڑ گئے، اس پر کیا کہیں گے، یہ سوال تھا۔ تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ شیخ رشید کا شغل ضرور مس کریں گے۔ لمبی چوڑی باتیں کی، لیکن چیدہ چیدہ جو باتیں ہیں وہ ایک یہ کہ آئی ایم ایف آفس کے باہر جو احتجاج ہو رہے ہیں امریکہ میں، اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس پہ بھی انہوں نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ ایک الگ بات ہے کہ اس ملاقات کے بعد، اس کیس کے بعد علی امین گنڈا پور دوبارہ جو ہے وہ آج بغیر سرکاری پروٹوکول کے اڈیالہ جیل پہنچے، اور ان سے عمران خان سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ تقریباً 30 منٹ کی ملاقات تھی جو کہ کانفرنس روم میں کروائی گئی جیل انتظامیہ کی جانب سے، اور علی امین گنڈا پور آج ان کی بحیثیت وزیر اعلیٰ، یعنی کہ جو سرکاری پروٹوکول ہے اس میں نہیں آئے تھے، بغیر پروٹوکول کے آئے تھے۔ 30 منٹ کی یہ ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں سیاسی صورتحال اور سینٹ کے جو معاملات تھے اس پہ گفتگو ہوئی، گپ شپ ہوئی۔ آج علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی تھی کہ مجھے اجازت دے، اور ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ جب گزشتہ روز علی امین گنڈا پور کی 2 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، تو تب بھی ان کو آگاہ کیا تھا کہ میری ملاقات کے اوپر اگر پابندی ہے تو یہ پابندی ہٹایا جائے۔ ساتھ ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ 2014 کا کیس ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے۔ افتخار چودھری چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس، انہوں نے ان کے ہتک عزت کا کیس تھا، انہوں نے جو عمران خان ہے ان کے اوپر 20 ارب ہر جانے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ کیس چلتا رہا۔ 2013 کے جو انتخابی دھاندلی کے الزامات تھے، اور اس پر جنوری 2015 میں، مطلب 2013 کے انتخابات ہوئے، اس پہ جو دھاندلی کے معاملات تھے اس پہ عمران خان نے الزامات لگائے تھے افتخار چودھری پر، اور پھر اس کے بعد 2 سال بعد چودھری افتخار نے 2015 میں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں
یہ ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان ہیں، انہوں نے عدلیہ مخالف بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگائے ہیں۔ 27 جون 2014 کے بیان میں پی ٹی آئی نے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، یعنی کہ یہ 27 جون 2013 کے انتخابات تھے، لیکن اسپیسیفکلی جو بیان تھا وہ 27 جون 2014 کا تھا، اور پھر 2015 میں یہ مقدمہ بنا، اور ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ 6 ماہ 24 دن بعد 20 جنوری 2015 کو دائر ہوا تھا۔ اب ایک طرف 2013، پھر 2014 میں یہ بات، اور پھر 6 ماہ بعد، تقریباً 7 ماہ کر لیں، 7 ماہ بعد جو ہے یہ دعویٰ دائر کیا گیا تھا۔ تو آج اس پہ جو ایڈیشنل سیشن جج حسینہ ثقلین تھی، انہوں نے اس کیس کو اس لحاظ سے اس نقطے پہ خارج کیا کہ قانونی طور پہ توہین آمیز الفاظ جو ہے وہ جو الفاظ ہوں گے یا بیان ہوگا وہ 6 ماہ کے دوران، مطلب 6 ماہ بعد اس کا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ افتخار چودھری نے تحق عزت کا دعویٰ تو کیا تھا، بٹ بڑی دیر سے کیا تھا، اور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فیصلہ دیا، بٹ بڑی دیر سے دیا تھا۔ تو یہ آج کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ تک پہنچائی۔ ناظرین، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔